کہتا ہے کہ جانتا ہوں کہ مشرق کی اندھیری راتوں میں، وہ کہتا ہے گل تو میں بھی سوچی سی، لیکن جدوں میں گیا نا امریکہ اور انگلینڈ اور یورپ، کہندے نے میری پھر حیرت انتہا مک گئی کہ جب میں نے کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں کیا دیکھا کہ بڑے بڑے مذہبی رہنماؤں دے پتر، بڑے بڑے پیروں کے، مولویوں کے، مفتیوں کے بیٹے آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی میں ہاتھ باندھ کر کافروں یہودیوں سے سبق ABCD یاد کر رہے تھے۔ جانتا ہوں کہ مشرق کی اندھیری راتوں میں بید بیدا ہے پیرانے حرم کی آستی۔ اب جناب جب وہ وہاں سے واپس آئے نا ادھر ABCD پڑھ کر، ادھر قرآن نہیں پڑھا، مدرسے کی دالیں نہیں کھائی، مدرسے میں استادوں سے مارے نہیں کھائی، جدوں وہاں سے پڑھ کے آئے تو پھر پہلا فتویٰ کیا دیا پتہ ہے؟ جدوں بندہ یہود و نصارہ کا جب ٹکڑے کھانے لگ جائے نا، پھر اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہنے والا تیرو قادری 3 مہینے نہیں ہوئے کینیڈا، تو اس نے پہلا جو فتویٰ دیا اس نے یہ کہا کہ ممتاز حسین قادری قاتل ہے۔ پھر محافظ ناموس سے رسالت ممتاز قادری بھی بندے کو قاتل نظر آنے لگتا ہے۔ اب جدو واپس آئے نا باروں پڑھ کر ABCD، تو پھر تسی بھی انہوں نے ہاتھ چومے، تو اب انہوں نے قلم اٹھایا، تو شیخ صاحب نے، حضرت صاحب نے پھر پہلا آج فتویٰ لکھ دیا۔ کیا فتویٰ لکھا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب گستاخ رسول کے سر تن سے جدا کر دیے جائیں، آج یہود و نصارہ کا قانون گرا کر حضور کا دین تخت پہ لایا جائے، نہیں، ادھروں پڑھ کے ایسا نہیں ABCD۔ اب پہلا فتویٰ لکھا، آج قلم اٹھا لیا، اس کیا کہ یہ فتویٰ ہے شیخ کا کہ یہ زمانہ قلم کا ہے، کہ اب رہی نہیں دنیا میں تلوار کارگر۔ پہلا جناب فتویٰ دیتا، پھر اس آگے پاکستان واپس، اس کیا ہوئے جتنے بھی میرے مرید ہو، جتنے بھی ساڑھے منن والے سنو کہ فتویٰ ہے یہ شیخ کا کہ یہ زمانہ قلم کا ہے، کہ یہ آج کا زمانہ جو ہے یہ قلم کا ہے۔ بس ایسے دیاں گلنا کرو، اب تلوار کی بات نہیں کرنی، کیوں کہ دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر۔ کہنا اب دنیا میں تلوار دی گلنا کوئی نہیں، تلوار کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب تو قلم کا زمانہ ہے، ان تو سیدھیاں گلنا کرو، اب جہاد آپ نے نہیں کرنا۔ لیکن جناب شیخ کو یہ معلوم نہیں کیا کہ مسجد کے اندر یہ واز ہے بے سود و بے خطر، اور کافر کی بھی موت سے لرزتا ہو جس کا دل، کافر دیکھ کے جسے ٹنگا کمن جا رہی ہوں، او حضور کی دین دی غلط نہیں کر سکتا، وہ جہاد کی بات کبھی نہیں کرے گا۔ کافر کی بھی موت سے لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر، اور تعلیم اسے چاہیے ترک جہاد دی۔ اسی بھی کہتے ہیں کہ ایسے مذہبی رہنما کے پاس ہم نے جانا ہے جو ہمیں بس یہی بتائے کہ بس ٹھیک ہے جناب پیسے دیں دے جاؤ، تو بس ٹھیک ہے موجاں کری جاؤ، تو انہوں جنت دا ٹکٹ چاہے دے، تسی پیسے دیو 50,000 روپے، وہ کہے گا جنت تیری ہے، پھر جا کے اگلی باری خدمت کرو ₹1,00,000، وہ کہے گا نہیں تینوں پوری داڑھی رکھن دی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے، چھوٹی بھی داڑھی ہوتی ہے، اس تو اگلی باری جاؤ، پھر جناب حضرت نے تسی 50,000 روپے دو، کہے گا اچھا جی کوئی نہیں ٹھنڈ ہے، اور تو مینوں جنتی نظر آ رہے ہیں، تو ہے جنتی، تینوں فجر دی نماز پڑھن دی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ تو پھر تعلیم اسے چاہیے ترک جہاد کی، دنیا کو جس کے پنجہ خونی سے ہو خطر، اور یوں تو سبھی چاہتے ہیں اوج سریا کے مقیم۔ آج اسی بھی گال کریے نا، لوگ کہتے ہیں جناب ہم بھی چاہتے ہیں حضور کا دین تخت پر آئے، تو آئے گا کس طرح؟ گھر میں بیٹھے بیٹھے چرپائی پہ سوئے قربانی دینی نہیں اور میدان عمل آنا کوئی نہیں، دین کس طرح تخت پہ آئے گا؟ اقبال کہتا ہے یوں تو سبھی چاہتے ہیں اوج سریا کے مقیم۔ اے تو ساری کہندے نے کہ ہماری بھی پرواز تاروں سے چاند سے اور اونچی ہو جائے، اوج سریا دے مقیم اسی بھی بن جائیں، لیکن کوئی پہلے پیدا تو کرے قلب سلیم۔ اے قرآن دا لفظ ہے، اقبال کہندے جے چاندے ہو نا حضور دا دین تخت پہ آئے، جے چاندے ہو کہ دنیا کے تمام گستاخوں کے سر تن سے جدا ہو جائیں، یوں تو سبھی چاہتے ہیں اوج سریا کے مقیم، لیکن کوئی پہلے پیدا تو کرے قلب سلیم۔ اقبال کہندے جے چاندے ہو کہ کفر ہاتھ ڈھا جائے، ظلمت کے اندھیرے گٹا ٹھوپ اندھیروں سے حضور کی امت نکل کے قرآن و حدیث کی نور کے اندر جگمگا جائے، تو پھر اقبال کہتا ہے کوئی پہلے پیدا تو کرے قلب سلیم۔ تو اس کے لیے لازم ہے کہ آج اپنے اندر جنے والا پہلے جگرہ تے پیدا کر۔ اقبال کہتا ہے غیرت بڑی چیز ہے جہاں تگو دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ آج بھی تسی یہ چاہتے ہو نا کہ پوری دنیا کے خزانے، پوری دنیا کے تاج، پوری دنیا کے تخت تمہارے پیروں کے اوپر آ کر نچھاور کر دیے جائیں، تو پھر اس کی بات ایک ہی ہے کہ پہلے اپنے اندر غیرت ایمانی پیدا کرو۔